کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو پھر اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنے، اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کسی چیز کو پکڑے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں، اور کسی چیز سے پناہ چاہتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔ فائدہ: آنکھ کان بن جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنا، اس کا سننا، چلنا پھرنا سب میری خوشی کے تابع بن جاتا ہے، اور کوئی بات بھی میرے خلاف مرضی نہیں ہوتی۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کو فرائض کے بعد نوافل پر کثرت کی توفیق ہو، اور یہ دولت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالی شانہ اپنے فضل سے مجھے اور میرے دوستوں کو بھی نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو خالی فرائض پر اکتفا نہیں کرنا ہے، سنن اور نوافل کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ ذخیرہ بولتے ہیں نا؟ ہاں، ذخیرہ مطلب جمع رکھنا ہے۔ کل قیامت میں یہ نوافل بہت کام آئی، اور اس کا جو ہمارا کمی ہے پورا کرے۔ کوئی واقعہ پڑھ لے صحابہ کا جو تکلیف اٹھایا، ہم کا دل سخت ہو گیا نا، ان کی تکلیف کی بات سنے گا دل ہمارا تھوڑا نرم ہوگا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کی تکلیفیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ بھی انہی مبارک ہستیوں میں ہیں جنہوں نے امتحان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا تھا اور اللہ کے راستے میں سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کی۔ شروع ہی میں 5-6 آدمیوں کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی۔ لوہے کی زرہ پہنا کر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جاتا، جس سے گرمی اور تپش کی وجہ سے پسینے پر پسینے بہتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات بالکل سیدھا گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، جس کی وجہ سے کمر کا گوشت تک گل کر گر گیا تھا۔ یہ ایک عورت کے غلام تھے، اس کو خبر پہنچی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، تو اس کی سزا میں لوہے کو گرم کر کے اس کے سر کو اس سے داغ دیتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ عرصے کے بعد اپنے زمانے خلافت میں حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے ان تکالیف کی تفصیل پوچھی جو ان کو پہنچائی گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری کمر دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کمر دیکھ کر فرمایا کہ ایسی کمر تو کسی کی دیکھی ہی نہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آگ کے انگاروں پر ڈال کر گھسیٹا گیا، میری کمر کی چربی اور خون سے وہ آگ بجھی۔ ان حالات کے باوجود جب اسلام کو ترقی ہوئی اور فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ خدا نخواستہ ہماری تکالیف کا بدلہ کہیں دنیا ہی میں تو نہیں مل گیا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاف عادت بہت ہی لمبی نماز پڑھائی۔ صحابہ نے اس کے متعلق عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ رغبت و ڈر کی نماز تھی۔ رغبت یعنی قریبی و ڈر کی نماز تھی۔ میں نے اس میں اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی تھی، 2 ان میں سے قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا۔ 3 دعائیں مانگی تھی، 2 قبول ہوئی اور ایک کو انکار فرما دیا گیا۔ میں نے یہ دعا کی کہ میری ساری امت قحط سے ہلاک نہ ہو جائے، یہ قبول ہو گئی۔ دوسری یہ دعا کی کہ ان پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ ہو جائے جو ان کو بالکل مٹا دے، ایک دم پوری امت مٹا دے، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تیسری یہ دعا کی کہ ان میں آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، یہ بات منظور نہیں ہوئی۔ اس لیے آج دیکھتے ہیں نا کچھ نہ کچھ لفڑا ہوتے رہتا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا انتقال
37 سال ہجری میں ہوا، اور کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ کوفہ میں سب سے پہلے صحابی یہی دفن ہوئے۔ ان کی انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا گزر ان کی خبر پر ہوا تو ارشاد فرمایا، اللہ خباب پر رحم فرمائے، اپنی رغبت سے مسلمان ہوا اور خوشی سے ہجرت کی اور جہاد میں زندگی گزاری اور مصیبتیں برداشت کی۔ مبارک ہے وہ شخص جو قیامت کو یاد رکھے اور حساب کتاب کی تیاری کرے اور گزارے کے قابل مال پر قناعت کرے اور اپنے مولا کو راضی کر لے۔ فائدہ: حقیقت میں مولا کو راضی کر لینا انہی لوگوں کا حصہ تھا کہ ان کی زندگی کا ہر کام مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام جو ہے کیا کس کے واسطے تھا؟ صرف مولا ہی کی رضا کے واسطے تھا۔ ساتھی یار کون کون باقی ہے؟ صرف مولانا صاحب باقی ہے کیا؟ مولانا صاحب باقی، کریم اللہ باقی ہے، یہ ہمارے کریم صاحب۔ وہ اٹھ گیا کیا؟ ایک سائڈ میں سوتا ہے، اٹھ گیا؟ چلو تبلیغ سے نہیں تو پڑھ لے، پھر وہ لوگ آئے گا قرآن سے پڑھے گا، پھر قرآن مشق کر لے گا۔ سمجھ میں آ رہا نا یہ اردو؟ جی جی، اگر کہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو پوچھ سکتے، صحیح ہے نا؟ بیچ میں آپ پوچھو، سمجھتا ہی نہیں سے تو پھر ہمارا نیند جو آ رہا ہے نیند بھی نکل جائے گا۔ نہیں تو ہم نیچے اس کو ڈھونڈ رہا تھا ادھر ہی۔ نبی کریم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت اور وقت اس کے قلوب سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ سے گر جائے گی۔ اے بھئی قوم، ترقی اسلام اور ترقی مسلمین کے لیے ہر شخص کوشاں اور سعی ہے، لیکن جو اسباب اس کے لیے اختیار کیے جا رہے ہیں وہ تنزل کی طرف لے جانے والے ہیں۔ تنزل یعنی گراوٹ۔ اگر در حقیقت تم نے رسول خدا روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول سمجھتے ہو، ان کی تعلیم کو سچی تعلیم سمجھتے ہو، تو پھر کیا وجہ ہے کہ جس چیز کو وہ سبب مرض بتا رہے ہیں، جن چیزوں کو وہ بیماری کی جڑ فرما رہے ہیں، وہی چیزیں تمہارے نزدیک سبب شفا و صحت قرار دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن تمہاری رائے ہے کہ مذہب کی آڑ کو بیچ سے ہٹا دیا جائے تاکہ ہم بھی دیگر اقوام کی طرح ترقی کر سکیں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے۔ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو
ہم اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کو کچھ دنیا دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ دنیا کی کھیتی کا جو طالب ہوتا اللہ تعالیٰ دنیا کچھ دے دیں گے لیکن آخرت میں کچھ نہیں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین یعنی مقصد بنا لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں، اور جو دنیا کو اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو آخرت کو نصب العین بنا لیتا ہے، اللہ جل شانہ اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور دنیا میں جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں۔ دنیا کو مقصد بنا لیے، آخرت میں کچھ سوچتے نہیں، فکر نہیں ہے، صرف دنیا دنیا دنیا، تو کیا ہوگا؟ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور جتنی دنیا ہے اس سے زیادہ ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پاک کو تلاوت فرما کر ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو تفکرات سے خالی کر دوں گا، یعنی سینے کو خالی کر ہی دے گا۔ فکروں سے خالی کر دوں گا، اور تیرے فخر کو ہٹا دوں گا، ورنہ تیرے دل میں سینکڑوں طرح کی مشاغل بھر دوں گا اور تیرا فخر بند نہیں کروں گا۔ یہ اللہ جل شانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور تمہاری رائے ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لیے پیچھے ہٹے ہوئے ہیں کہ جو راستہ ترقی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یہ ملا نے اس میں رکاوٹیں پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ ہی ذرا انصاف کی نظر سے ملاحظہ فرمائیں کہ اگر یہ ملا نے ایسے ہی لالچی ہے تو آپ حضرات کی ترقیات ان کے لیے مسرت کا سبب ہوگی، کیونکہ جب ان کی روزی آپ کے زعم میں آپ کے ذریعے سے ہے تو جس قدر وسعت اور فتوحات آپ پر ہوگی وہ ان کے لیے بھی سبب وسعت اور فتوحات ہوگی، مگر یہ خود غرض پھر بھی آپ کی مخالفت کرتے ہیں، تو کوئی تو مجبوری ان کو درپیش ہے جس کی وجہ سے یہ اپنے نفع کو بھی کھو رہے ہیں، اور آپ جیسے محسن و مربیوں سے بگاڑ کر گویا اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں۔ میرے دوستو ذرا غور تو کرو، اگر یہ ملا نے کوئی ایسی بات کہی جو قرآن پاک میں بھی صاف طور پر موجود ہو تو پھر ان کی ضد سے منہ پھیرنا نہ صرف عقل ہی سے دور ہے بلکہ شان اسلام سے بھی دور ہے۔ یہ ملا نے خواہ کتنے ہی نااہل ہو مگر جب کہ صریح ارشاد باری تعالیٰ و اسمہ اور ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہوں تو آپ پر ان کے ارشادات کی تعمیل فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے، اور حکم عدولی کی صورت میں جواب دہی لازم ہے۔ کوئی بیوقوف سے بیوقوف بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ سرکاری قانون کی اس لیے پرواہ نہیں کہ اعلان کرنے والا بھنگی تھا۔ کوئی آدمی بھنگی ہے لیکن اعلان کس کا کر رہا؟ حکومت کا، تو ہم بولیں گے ہم نہیں سنیں گے وہ اعلان کرنے والا بھنگی ہے بولے، حکومت کا اعلان ہے سمجھ کے ہم فالو کریں گے۔ صحیح ہے نا؟ صحیح ہے۔ تو اسی طرح جو ہے ہم کو اللہ کا حکم دیکھنا چاہیے، کون کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گھمائیے کیوں گھماتا ہے؟ نیند آتا ہے ہمیشہ گھمائی تو ہاں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے گھمائی نہیں ہاں سوئی جاتا یہ دوپہر والا کھاتا ہے آپ جائیے اشارہ دوپہر چلے